معصوم فرماتے ہیں کہ ہم پر بآواز بلند درود پڑھنے سے غربت میں کمی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما دار ولا بحر ساج ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن صلوات۔ اگر اس سے بھی بلند ہو سکتی ہے تو بلند ترین صلوات ہو جائے۔ پروردگار عالم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، پروردگار عالم کا ہم جتنا بھی سجدہ شکر کریں کم ہے، کہ اس نے ہم پر یہ فضل کیا ہے، اس نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، لفظ ضائع نہ ہو، اس نے ہم پر یہ رحم کیا ہے، اس نے ہم جیسے گناہگاروں پر یہ کرم کیا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہاتھ اٹھنا چاہیے، عظیم اجتماع ہے۔ اس نے ہم پر یہ کرم کیا ہے
کہ وہ خود بھی علی ہے. پیچھے رہ گئے. وہ خود بھی علی ہے. جملہ دے رہا ہوں، وہ خود بھی علی ہے اور اس نے ہمیں پیر بھی علی ہی دیا ہے. ہاں ملنا وقت مختصر ہے. وہ خود بھی علی ہے اور اس نے ہمیں پیر بھی علی ہی دیا ہے. میں پہلا جملہ کہوں گا، آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں. ہم کیوں اس کا سجدہ شکر ادا کریں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی علی ہے اور اس نے ہمیں پیر بھی علی ہی دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. ہم کیوں نہ اس کا سجدہ شکر ادا کریں کہ وہ خود بھی بلند ہے اور ہمیں پیر بھی بلند دیا. نا جملہ بھی میں دے رہا ہوں. ہاتھ اٹھنے چاہیے. سارا مجمع میرے ساتھ ملے جتنا بیٹھا ہے. آواز قدرت آئی. وہ خود بھی علی ہے اور ہمیں پیر بھی علی ہی دیا ہے. علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، یعنی وہ خود بھی بلند ہے اور ہمیں پیر بھی بلند دیا. تاریخی جملہ دے رہا ہوں، وہ خود بھی بلند ہے اور ہمیں پیر بھی بلند دیا. مالک کیوں؟ آواز قدرت آئی تاکہ دنیا کو یہ درس مل جائے کہ پیر مانو تو اتنا بلند مانو کہ اس کا نام لیتے ہوئے کہیں شرمندہ نہ ہونا. جیتے رہیں. پیر مانو. اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں. پیر مانو تو وہ اتنا بلند ہو کہ کسی میدان میں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور ہم تو کسی میدان میں بھی شرمندہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے اپنا پیر کسی حجرے سے نہیں لیا، غدیر کے میدان. اس لیے اللہ نے کہا علی دیا. ملنا علی دیا. علی کے معنی ہے بلند. اچھا میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس علی پہ رکنا. لیکن اب غدیر والی بات آئی ہے تو جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے کہا یاد کرو وہ وقت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. اچھا سورت آل عمران تیسری سورت، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پڑھے لکھے حضرات ہے، اس کا نشان ہے 81. اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. اب چپ ہو گئے. سارے نبیوں سے وعدہ لیا. ایک جملہ دے رہا ہوں، تھوڑا سا باریک ہے لیکن سمجھیے گا. مولا علی کا 21 رمضان ہے، لفظ ضائع نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. جتنی تفاسیر میں پڑھ چکا ہوں اب تک، ہر لکھنے والے نے اس آیت کے نیچے لکھا سارے نبیوں سے وعدہ لیا، یعنی نبی کا ترجمہ نبی ہی کیا. بولتے رہنا نبی کا ترجمہ نبی، یعنی اتنی عجیب بات نہیں ہے. جن سے وعدہ لیا انہیں تو لوگوں نے آنے سے پہلے بھی نبی مانا، اور جس کے بارے میں لیا اسے 40 سال کے بعد مانا. نہیں میں نے پہلے کہا تھا بات مشکل ہے. جس کے بارے میں جن سے وعدہ لے رہا ہے انہیں تو لوگوں نے لکھا آنے سے پہلے بھی نبی، اور جس کے بارے میں لیا کہنے لگے 40 سال کے بعد نبی بنا. میرے نبی نے 40 سال کے بعد، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا اور ہر لکھنے والے نے لکھا ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا باپ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں 40 سال کے بعد بنا. جانتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں مانیں گے کہ نبی اس وقت نبی تھا جب آدم نہیں بنا تھا. اس لیے کہ اگر یہ مان لیں نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تو انہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسی نبی نے فرمایا تھا کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین. جب سے میں نبی ہوں تب سے تو ولی.
جیتے رہے اللہ نے کیا کہا سارے نبیوں سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے پورا نہیں میں سے یعنی اس کتاب اور حکمت میں سے دے کے بھیجوں گا پھر کیا کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ تصدیق کرے گا جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ تصدیق کرے گا تصدیق کے لیے میں آسان لفظ میں جملہ کہوں اللہ نے کہا جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ چیک کرے گا چپ کیوں ہو گئے بھائی وہ چیک کرے گا وہ تصدیق کرے گا تم کیا کیا لے کے جا رہے ہو اب اس مرکز میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں تصدیق وہی کر سکتا ہے جسے پتا ہو کیا کیا جا رہا ہے تصدیق وہی کرے گا جسے پتا ہو کیا کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے میرے نبی کو ہر چیز کا پتا ہے کہا وہ تصدیق کرے گا جاؤ اور ایک بار اللہ نے کہا تمہارے بعد ایک آنے والا ہے اور جانتے ہو اللہ نے نبیوں کو کیسے بھیجا ایک بار سورہ فرقان میں آواز دے کے کہا هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طہورا آواز قدرت آئی اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہے جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے آواز قدرت ہے میں نے بھی نبیوں کو ایسے بھیجا کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی خوشخبری بن کر آیا میرا مصطفیٰ رحمت بن کے آیا نا ایک جملہ دے رہا ہوں ایک جملے کے لیے میں نے بات روکی ہے ساری اللہ نے کہا جاؤ جا کے اعلان کرو کہ میرا نبی آنے والا ہے میرا نبی آنے والا ہے اس تاریخی اجتماع میں ایک تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں یعنی کتنا بڑا ہے میرا مصطفیٰ کتنا بڑا ہے میرا نبی کہ اللہ نے کہا آدم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو نوح میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو ابراہیم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو یعنی آدم نے دیکھا ظلم ہو رہا ہے کہا گھبرانا نہیں ایک آنے والا ہے نوح نے دیکھا ظلم ہو رہا ہے کہا مایوس نہ ہونا ایک آنے والا ہے ابراہیم نے کہا زیادتی ہو رہی ہے کہا گھبرانا نہیں ایک آنے والا ہے آپ کی معرفت کو سلامت نہیں سمجھے کہا گھبرانا نہیں ایک آنے والا ہے یعنی کتنا بڑا ہے میرا نبی 1,23,999 نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے آدم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو نوح میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو ابراہیم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو حالانکہ چھوٹے نبی نہیں ہے آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے اتنے بڑے بڑے نبی ہیں لیکن اللہ نے کہا سنو ہوگے تم صفی اللہ ہوگے تم نجی اللہ ہوگے تم خلیل اللہ لیکن جو کچھ بھی ہو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو جملہ سنو جو کچھ بھی ہو میرے نبی کے صدقے میں ہو جاؤ اعلان کرو یعنی کتنا بڑا ہے میرا نبی آدم سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو نوح سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو ابراہیم سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو موسیٰ سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو عیسیٰ سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو 1,23,999 نبیوں سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو اور ایک بار اسی مصطفیٰ سے غدیر میں اعلان کروایا من کنت مولاہ ہاں جیتے رہے ابھی آپ نے شعر پڑھا ہے نا جملہ آ رہا ہے جملہ میں دوں گا آپ کے شعر پہ یہیں پہ آپ نے مجھے آپ کی دعا چاہیے دعا بھی چاہیے آپ کے شعر پہ جملہ آ رہا ہے اللہ نے کہا ہر نبیوں سے میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو اور ایک بار اسی نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سارے نبیوں سے 1,23,999 نبیوں سے اعلان کروایا مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرو وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے اب اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 82 فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے کہنے لگا سنو اگر تم نے میرے مصطفیٰ کے آنے کا اعلان نہ کیا تو فاسق ہو جاؤ گے
اب میں اس فاسق کو کیسے سمجھاؤں؟ فاسق اس تیر کو کہتے ہیں کہ جب کمان سے نکل جائے پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے آنے کا اعلان نہ کیا تو ایسے نبوت سے نکلو گے پھر واپس نہیں آ سکتے۔ یعنی میرا نبی، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، نبی اتنا بڑا ہے، اللہ نے کہا آدم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو، نہیں کیا، نبوت بیکار، رسالت بیکار۔ ابراہیم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو، نہیں کیا، نبوت بیکار، رسالت بیکار۔ موسیٰ میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو، نہیں کیا، نبوت بیکار۔ جو سمجھ گئے ہو تمہارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ ابراہیم میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو، نہیں کیا، نبوت بیکار، رسالت بیکار۔ موسیٰ میرے نبی کے آنے کا اعلان کرو۔ یعنی نبی اتنا بڑا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ اگر جو سارے نبی میرے مصطفیٰ کے آنے کا اعلان نہ کریں، اللہ نے کہا تمہاری سب کی نبوتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور ایک بار اسی نبی سے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو تیری رسالہ۔ ایک بار اسی نبی سے کہا، چلو اب ایک اور جملہ دیتا ہوں اور اس سے بڑا شاید جملہ نہ ہو۔ آواز قدرت آئی، اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی، تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ کہاں بیٹھے آپ؟ تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ یہ رسالت کو معمولی شے نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو نے رسالت نہیں پہنچائی، تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ رسالت کیا ہے؟ رسالت میں نماز بھی شامل ہے، رسالت میں روزہ بھی شامل ہے، رسالت میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ رسالت تو علی کو چھوڑ کر جاہل امت کا گزارا۔ مل کے بلند آواز سے جیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ قمر بھائی آ گئے، آخری جملہ دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، علی عطا کیا ہے، دیا ہے علی۔ لیکن چھوڑ رہا ہوں، ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم شاید اس سے بڑا جملہ نہ ہو۔ علی اتنا بلند تھا